خیال کرتے رہنا، جانے والے کا کبھی بچپنا یاد کرنا، کبھی اس کی جوانی یاد کرنا، یہ خیال کرنا کہ یہ جانے والا جو گیا ہے اس کی بھی زمانے میں بڑی عزت تھی، اسے بھی لوگ جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اسے بھی لوگ سلوٹ کیا کرتے تھے، لیکن دیکھ کتنا مجبور پڑا ہوا ہے، دیکھ کتنا بے بس ہو کے پڑا ہوا ہے، ہاتھ تو ہے پکڑنے کی صلاحیت رہی ہے، پیر تو ضرور ہے چلنے کی طاقت رہی ہے، آنکھ تو ضرور ہے دیکھنے کی بینائی نہیں ہے، کان تو ضرور ہے سننے کی طاقت رہی ہے، اس کی حالت کو دیکھ کر پھر اپنی حالت کو دیکھنا کہ یہ جانے والا جو جا رہا ہے اس کا بچپنا بھی تھا، اس کی جوانی بھی تھی، زمانے میں اس کی بڑی عزت بھی تھی، لیکن دیکھ کتنا مجبور پڑا ہے، خود سے یہ حس و حرکت نہیں کر سکتا ہے، خود سے یہ جا نہیں سکتا ہے، ہمارا بھی بچپنا تھا، آج ہماری بھی جوانی ہے، ہمیں بھی لوگ سلام کرتے ہیں، کل ہمیں بھی چار کاندھوں کا سہارا لینا ہوگا، کل ہمیں بھی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے چار کاندھوں کا سہارا لینا ہوگا، جب اس کی زندگی کو سوچو گے پھر آپ کو اپنے حوالے سے یاد آئے گی، خدا کی قسم پھر جب آپ اپنی موت یاد کرو گے زندگی کے بعد تو یاد رکھنا جیسے ہی کوئی انسان اپنی موت کو یاد کر لیتا ہے کامیابی کے پہلے سینے پہ وہ قدم رکھ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ جانے والے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب قبرستان کی جانب جاتے، سنیے توجہ کے ساتھ، جب قبرستان کی جانب جاتے کچھ مال والے ہوتے ہیں تو میں کچھ پیغام پہنچا دوں، پھر اس کے بعد جب لے کے جاتے میت کو کہاں قبرستان کے جانب، کچھ ایسے جوان ہوتے جو تھوڑے موڑے پیسے والے ہوتے ہیں، وہ ایک بائک خرید لیے آگے آگے اتنی سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، پھر آگے جا کے روکتے پھر سپیڈ کے ساتھ جاتے، یعنی جنازے کے آگے آگے۔ بتاؤ کہ آداب جنازہ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آداب جنازہ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ادب تو یہی ہے کہ سب سے آگے میت کی ڈولی ہو، اس کے بعد حاضرین ہو، شرکا ہو، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ پھر قبرستان پہ جانے کے بعد بھی لوگ کہا لگا کر ہنستے ہیں، زور زور سے ایسی باتیں اٹھاتے کہ وہاں جانے کے بعد بھی زور زور سے ہنستے ہیں۔ یاد رکھنا گناہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے جو قبرستان پہ جا کے ہنستا ہے کہ اس کی روح ایک طرح سے مر چکی ہوتی ہے، وہ انسان میں انسانیت باقی نہیں رہتی ہے کہ ہر ایک قبر کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد نہیں کرتا۔ آج جب قبر پہ جائیں اور قبروں پہ کثرت سے جانے کی اجازت بھی اسی لیے ہے تاکہ تمہارے قبر کو دیکھ کر، قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر تم اپنی موت کو یاد کر سکو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کر سکو۔ اس کی فضیلت کیا آپ جانتے ہو؟ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، کون تشریف فرما ہے؟ میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، ساتھ کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ ہیں، انہی سیدہ عائشہ سے روایت ہے، آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، بتاؤ عائشہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے مسکرا کر، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، آپ اللہ کے حبیب ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ بھی بتا دیجئے نا یا رسول اللہ کہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، عائشہ سن لو، جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ذرا یہ تو سوچیے کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے، جب اتنا بڑا انعام ہے صرف موت کو یاد کرنے کے لیے، تو کیوں؟ اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذتوں کو کھا جایا کرتی ہے، موت ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرو اور نماز پنجگانہ کی پابندی کرو۔ مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کے لیے معراج ہے نماز۔ پانچوں وقت جب مؤذن پکارے حج علی الفلاح، حج علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حج علی الصلاح، حج علی الصلاح، آؤ نماز کے جانب، آؤ نماز کے جانب۔ تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر مسجد میں چلا جانا، سرو سجود ہو جانا۔ تم جب سرو سجود ہوگے تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہوگا،
سجدے میں ہوگے تیری عبادت بھی ہوتی جائے گی، ادھر تیری قسمت کی معراج بھی ہوتی جائے گی۔ آخری بات صرف 1 منٹ میں پہنچا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، ذرا توجہ تو فرمائیے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ہم نے نماز چھوڑی گلی چوراہوں میں ادھر ادھر کی باتوں کرنے میں، ہم نے چوک چوراہوں پر اکٹھا ہو کے نہ جانے کتنی دنیاوی باتیں کر لی، ادھر کوئی ندا دینے والا ندا دیتا رہا، توفیق نہ مل پائی کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسے خوش نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا۔ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے اعمال سے آقا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال سے آقا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم سچا غلام ہو، نبی کے پکا غلام ہو، وقتوں پر نماز کی پابندی کر لو، ادھر تم نماز ادا کرتے رہو گے، ادھر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ السلام علیکم۔